حضرت تھانوی نے فرمایا آپ لوگوں کا قیام مولوی نصیر احمد صاحب کی کوٹھی، یہ کوٹھی حضرت کی مسجد کے بالکل قریب تھی، میں تجویز ہوا ہے، اور کام کے بارے میں مولوی ظفر احمد صاحب تجویز ہوئے کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا جماعت کو ساتھ لے جا کر عصر کی نماز فلاں مسجد اور مغرب کی فلاں میں اور عشاء کی جامع مسجد میں پڑھنا، اور ان کے کام کو اچھی طرح دیکھنا اور سمجھنا، کل صبح نماز کے بعد جماعت کے ساتھ میرے پاس یہاں آ کر کارگزاری سنانا۔ حضرت کی مجلس کے ختم پر حضرت مولانا ظفر احمد صاحب جماعت کو لے کر نظام کے مطابق مسجد میں گئے اور راستے میں فرماتے جا رہے تھے کہ تمہارا ہمارے یہاں آنا سمجھ میں تو آیا نہیں، لیکن حضرت سے استفادہ اور استغاثہ حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اتنے میں مقررہ مسجد آئی، گشت شروع کر دیا۔ حضرت مولانا ہی رہبری فرما رہے تھے۔ پہلے پہل ایک ایسے آدمی سے ملاقات ہوئی جو کوٹ پتلون پہنے ہوا تھا اور مولانا اسے خوب پہچانتے تھے۔ جماعت کے متکلم نے سلام کیا اور سلام اور مصافحے کے بعد ایمان کی باتیں کی اور کلمہ طیبہ پڑھنے کو عرض کیا۔ وہ صاحب پہلے تو شرمائے، لیکن حضرت کے فرمانے سے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ کلمے میں کئی غلطیاں نکلی۔ جماعت کے متکلم نے ہمت افزائی کرتے ہوئے یاد کرنے اور عصر کی نماز کو مسجد میں ادا کرنے کی درخواست کی۔ وہ ساتھ ہو گئے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گشت ہوا تھا۔ بہت سے بے نمازی ملے جو سمجھانے سے مسجد میں آ گئے۔ بہت سے لوگوں کو کلمہ یاد نہیں تھا، اکثر کی غلطیاں نکلی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت مولانا سہم گئے اور شرم سی چھا گئی۔ اس مسجد میں نماز اور بیان سے جب فارغ ہو گئے تو مولانا نے دوسری مسجد کی راہ لی۔ جماعت سے پوچھا ہی نہیں، جماعت ساتھ ہو لی۔ دوسری مسجد میں مغرب سے پہلے گشت اور نماز کے بعد بیان ہوا۔ پھر حضرت مولانا جامع مسجد لے گئے، وہاں بھی عشاء سے پہلے گشت، عشاء کے بعد بیان ہوا۔ جماعت کے آدمی نے تقریباً پونا گھنٹہ بیان کیا، لیکن مجمع اس قدر تھا کہ جامع مسجد اندر اور باہر سے بھری ہوتی تھی۔ وہاں کے لوگوں کا بیان تھا کہ اس مسجد میں جمعے کے دن بھی کبھی اتنے لوگ جمع نہ ہو سکے۔ کچھ مجمع اور کچھ قصبے کا حال سامنے آیا کہ تقریباً 70-75% بے نمازی ہیں۔ یہ بھی میں ڈرتے ہوئے لکھ رہا ہوں، ورنہ بے نمازیوں کی تعداد کی نسبت اس سے بھی بہت زیادہ تھی۔ مولانا ظفر احمد صاحب سے نہ رہ گیا تو فرمانے لگے اگر تم لوگ اجازت دو تو میں کچھ کہہ لوں۔ جماعت نے بخوشی منظور کر لیا، بلکہ عرض کیا کہ حضرت ہم تو حکماً بیان کرتے ہیں، ورنہ اصل بیان ہر جگہ آپ کا ہی ہونا چاہیے۔ حضرت نے بیان شروع کیا، تقریباً 2.5 گھنٹہ بیان فرمایا۔ اہل قصبہ کو خوب شرم دلائی، اپنا زعم ظاہر فرمایا کہ ہم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ تھانہ بھون سے آج پورے ہندوستان کے لوگ فیض حاصل کرنے یہاں آ رہے، تو تھانہ بھون تو سب دیندار اور نمازی اور بہت ترقی پذیر ہوگا، لیکن آج تم نے ہماری ناک کٹوا دی۔ یہ میوات کے لوگ یہاں آ کر تم کو کلمہ صحیح کرا رہے ہیں اور مسجدوں میں پہنچا رہے ہیں۔ حضرت جب یہ سنیں گے تو کس قدر غم ہوگا۔ حضرت مولانا کے بیان کی وجہ سے رات کے 12 بج گئے تھے، دکانیں بند ہو چکی تھی۔ جماعت دن بھر کی مشغولی اور مولانا کی ہم رکابی کی وجہ سے کچھ پکا نہ سکی۔ بھوک کا یہ حال کہ گویا آج ہی سب دنوں کی بھوک جمع ہو کر لگ گئی۔ حضرت مولانا آگے آگے، جماعت پیچھے پیچھے چلتی رہی اور خاموشی سے چپکے سے مشورہ کر کے 2 آدمی بازار بھیج دیے کہ کسی طرح کچھ نہ کچھ لے کر آوے، چاہے چنے ہی مل جائیں۔ بہت سے لوگ ساتھ لگ گئے تھے۔ 2 آدمیوں کے نکل جانے سے کسی کو پتہ بھی نہ چلا اور مولوی نصیر احمد صاحب کی کوٹھی پر پہنچا کر حضرت مولانا اپنے گھر اور دوسرے لوگ اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ یہ 2 آدمی بازار گھومتے رہے، کچھ نہ ملا۔ پھر ایک بھڑ موجا یعنی چنا بھوننے والے کے گھر کا اندازہ کر کے کہ وہ کالا ہو رہا تھا، دھوئیں کے اثرات چاروں طرف دیوار اور چھپر پر نمودار تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پہلے تو وہ چور سمجھا اور شور کرنے کا ارادہ کیا۔ جب ان لوگوں نے بیٹری کے ذریعے اپنے کو دکھایا اور بتلایا کہ ہم چور نہیں ہیں، جماعت والے ہیں، شاید تم نے بھی دن کو گشت کرتے دیکھا ہوگا، اس نے اقرار کیا، اسے تسلی ہو گئی۔ 2 آبے میں یہ دستور تھا کہ چنے والا گڑ بھی رکھتا تھا، اس لیے ان دونوں نے بھنے ہوئے چنے اور گڑ خرید لیے اور اسے پیسے دے کر کوٹھی پر آ گئے۔ جماعت خوش ہو گئی۔ کوٹھی میں سناٹا تھا، کسی فرد کا پتہ نہیں، صرف دربان باہر کے دروازے میں گہری نیند میں کھراٹے بھر رہا تھا۔ پھر بھی احتیاطاً کھٹر کی اور دروازہ بند کر کے آہستہ آہستہ چنے چبا کر سو گئے اور امیر صاحب نے تاکید کر دی کہ کسی سے تذکرہ تک نہ کرنا، آج رات ہم نے چنے چبائے ہیں۔ تہجد میں سب اٹھے، کوٹھی میں ہی نوافل اور ذکر جہری، با تسبیحات اور تلاوت سے فراغت حاصل کر کے فرض کی نماز، فجر کی نماز حضرت تھانوی کے پیچھے مسجد میں ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت نے فوراً جماعت کو بلایا، جماعت حاضر ہوئی۔ دوسرے حضرات بھی آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت تھانوی
مولانا ظفر احمد صاحب کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا اس کام کو کیسے پایا؟ حضرت مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور قصبے کا حال اور جماعت کے ذریعے نفع کی شکل بیان فرمائی۔ پھر حضرت نے جماعت سے دریافت فرمایا رات کیسی گزری؟ عرض کیا حضرت بہت اچھی گزری، ہر طرح سے آرام پایا۔ حضرت نے پھر اہل مجلس سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ ان کو اس وقت چائے پلائے؟ مولوی نصیر احمد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مجھے اجازت ہو جائے۔ فرمایا خالص چائے نہیں، کچھ اور بھی اس کے ساتھ ہو۔ وہ تشریف لے گئے۔ تھوڑے عرصے کے بعد ایک دیگچی چائے کی بھری ہوئی، ایک ٹوکرا بسکٹ تازہ تازہ لے کر آئے، 10-12 چینی کے بڑے بڑے پیالے۔ حضرت نے فرمایا بھر بھر کر دو اور دسترخوان بچھا کر سارے بسکٹ ان کے سامنے ڈال دو تاکہ خوب سیر ہو کر کھا لے۔ چنانچہ پیالے بھر بھر کر ہر ایک کے سامنے رکھے، بسکٹ بھی پھیلا دیے، لیکن جماعت والوں نے ہاتھ نہ لگایا۔ حضرت بار بار فرماتے رہے اور جماعت والے خاموشی سنتے رہے۔ حضرت سمجھ گئے، فرمایا بھائیوں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بالکل بھول گیا، تمہارا تو اصول یہ ہے کہ اپنا کھاتے ہو، میں خود بھی اصولی آدمی ہوں، اصولوں کی پابندی کو لازمی سمجھتا ہوں، یہ بہت ہی پسندیدہ صفت ہے کہ تم اپنے اصولوں کی پابندی کی۔ اچھا یہ بتاؤ مولوی الیاس نے دعوت قبول کرنے کا بھی کوئی اصول بتایا ہے یا صرف انکار ہی انکار کا اصول رکھا ہے؟ جماعت والوں نے عرض کیا حضرت دعوت قبول کرنے کا بھی اصول بتلایا ہے۔ حضرت تھانوی وہ کیا ہے؟ امیر جماعت جس کام کے لیے ہم نے گھر چھوڑا، ہمیں کھلانے والا بھی اس کام میں وقت لگانے کا نقد ارادہ کرے۔ حضرت نے کہا کتنا وقت مانگتے ہو؟ امیر جماعت نے کہا 3 چلے۔ حضرت نے کہا اگر کوئی 3 چلے نہ دے سکے تو امیر جماعت نے کہا 1 چلہ دے دے۔ حضرت اگر 1 چلہ بھی نہ دے سکے تو امیر جماعت نے کہا کہ 20 یوم۔ اچھا کم سے کم کتنے وقت دینے پر دعوت قبول کرتے ہو؟ 3 دن ہمارے ساتھ رہنے پر۔ اگر کوئی اتنا بھی وقت نہ لگا سکے تو آخری حد یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہے۔ حضرت نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے اور وہ معذور ہو تو امیر جماعت پھر ہم عذر کو دیکھیں گے، اگر واقعی شرعاً معذور ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ عذر کے ختم ہونے پر نکلنے کا پکا وعدہ اور ارادہ کرو، اس وقت تک اس کام کے لیے دل سے دعا کرتے رہے۔ حضرت یہ سن کر بہت خوش ہوا اور فرمائے میری جی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کی دعوت کروں، لیکن میں اس قدر معذور ہو چکا ہوں کہ گھر سے مسجد تک آنے جانے میں بھی دقت ہوتی ہے، اگر آپ کے نزدیک میرا یہ عذر قبول ہو تو میری دعوت قبول کر لو، ورنہ بخوشی اس پر راضی ہوں کہ تم بے جھجک انکار کر دو۔ اہل اللہ کے دسترخوان کے سوکھے ٹکڑے بھی بڑی نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ سن کر پوری جماعت رونے لگی اور امیر صاحب نے روتے ہوئے عرض کیا حضرت جی نے ہم کو یہ اصول بتلایا ہے کہ اہل اللہ کی دعوت بے عذر قبول کر لینا، کیونکہ ان کے دسترخوان کے سوکھے ٹکڑے بھی دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ زہ قسمت کہ اللہ نے اپنے ولی کے دسترخوان پر کھانے کا موقع عنایت فرمائے اور اسے بزرگوں کی شفقت اور کرم یقین کرنا۔ اسے سن کر حضرت باغ ہو گئے، ایک وجد کسی کیفیت طاری ہو گئی، بار بار فرماتے رہے مولوی الیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا، مولوی الیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا۔ اس کے بعد فرمایا 4 بسکٹ میرے عزیز مولوی نصیر احمد صاحب کی طرف سے، اور میں ان کی سفارش کرتا ہوں کہ تم اس سے قبول کر لو، اور 4 وقت کھانے کی دعوت میری طرف سے قبول کر لو، 2 دوپہر 2 شام ناشتہ میں تمہیں اختیار ہے، اپنا کرو یا کسی دوسرے کا اپنی شرائط کے ماتحت قبول کر لو، کسی کو صحابہ کو دیکھنا ہو تو ان لوگوں کو دیکھ لو۔ پھر اہل مجلس کی طرف مخاطب ہو کر حضرت تھانوی نے فرمایا کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ صحابہ کیسے تھے تو ان لوگوں کو دیکھ لو۔ پھر فرمایا ایک بات رہ گئی، وہ یہ کہ تھانہ بھون میں کتنے دن قیام رہے گا؟ حضرت جی امیر جماعت نے کہا حضرت 3 دن تھانہ بھون میں ٹھہرنا ہے، لیکن اگر حضرت کی طرف سے زیادہ دن ٹھہرنے کا حکم ہو تو پھر جتنا حضرت فرمائے اتنے دن ٹھہر جانا۔ حضرت اس کو سن کر اور بھی زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ اس قصبے میں 52 مسجدیں ہیں، اس لیے کم سے کم 8 دن کا قیام چاہتا ہوں۔ جماعت نے بخوشی منظور کر لیا اور حضرت نے بہت دعائیں دی اور فرمایا اللہ جس سے جو کام چاہے لے لیتے ہیں، یہ کام مولوی الیاس کے حصے میں آیا ہے، بہت ہی اونچا کام ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کام سے امت کو نفع ہوگا، اللہ اسے قبول فرما دے، اس میں برکت فرما دے، اپنی تائید اور نصرت کو شامل حال فرما دے اور شرور و فتن سے حفاظت فرماوے۔ حضرت نے مولانا ظفر احمد صاحب سے فرمایا اس جماعت کا 8 دن کا نظام بنا دو اور خود بھی ان کی نصرت کرتے رہنا۔ اہل مجلس سے فرمایا تم سب لوگ بھی ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرتے رہنا۔ مولانا ظفر احمد صاحب نے مسجدوں کی ترتیب دی، گشت اور تعلیم کے اوقات مقرر کیے، 8 دن تک قصبے میں محنت ہوتی رہی، ہر طرف چلت پھرت چہل پہل نظر آنے لگی۔ حضرت نے ایک وقت اپنی حاضری کا مقرر فرمایا
آیا تھا اس میں کارگزاری سنتے اور خوب دعائیں دیتے۔ 8 دن کے بعد جب واپسی کے ارادے سے دعا کے خاطر حاضر ہوئے تو فرمایا جی تو بھرا نہیں، لیکن بھائی تم لوگ بھی اہل ضرورت ہو، گھر کے تقاضے تمہارے ساتھ بھی لگے ہوئے، اس لیے خوشی سے اجازت دیتا ہوں، لیکن واپسی میں رامپور منیہاران میں بھی قیام کرتے ہوئے جائیں تو بہت اچھا ہے، وہاں میرے خاص لوگ ہیں اور وہاں کئی خصوصیتیں حاصل ہیں۔ جماعت نے وعدہ کر لیا اور حضرت نے بہت دعاؤں کے بعد جماعت کو روانہ کر دیا۔ رامپور منیہاران میں 2 دن دعوت، 2 دن کام کر کے جماعت نظام الدین آ گئی۔ جھوٹ کا پھندا، مفتی عیسیٰ صاحب زید مجدہ نے آڈیو وائرل کر دی کہ تبلیغ کو آج بند ہو جانا چاہیے، اور اس بیان کو منسوب کیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی طرف۔ یہ مفتی عیسیٰ صاحب کی طرف سے ایک سفید جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت تھانوی اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحبان اور اس طرح سے ہمارے سارے بزرگان دعوتی کام کے عشاق تھے۔ یہ انہی بزرگوں کی دعاؤں کی تاثیر ہے کہ آج کام ساری دنیا میں ایک نہج، ایک امیر، ایک مرکز اور ایک ترتیب پر چل رہا ہے۔ سبھی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بیانوں اور آڈیو کو وائرل کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کر لیا کریں، اس لیے کہ دعوتی کام کی